الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے. اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے؟ یہ داڑھی کے دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے. محترم سامعین کرام، انسان کے 5 طبقات ہیں جن کو ہمارے استاذ محترم یوں بیان کیا کرتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ، تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ، چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ، پانچواں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ. میرے عزیزوں، یقیناً میں اول کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر مائک پر آ گیا ہوں کہ آج تو یہ اکابر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، مگر جب یہ کل نہ ہوں گے اور دنیا ہم نہ اہلوں کو مقتدا بنائے گی اور امت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہو پائے گی، تو غیر ہم کو یوں تانا دیں گے کہ تھے وہ تمہارے آبا ہی، تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. محمد کا دم بھرنے والوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت و پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوا تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سالہ سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ جھوٹ اور نا انصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ میرے ذہن میں جب ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈال دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا. جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو نہیں چھوڑا تھا دنیا کے کوئی سپر طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی. یہی وجہ ہے کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے. اور آج جب کہ مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا، تو بتاؤ یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ غیور نوجوانوں، آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے یہ بات کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی رسوم و بدعات پیدا ہو گئی ہے، جتنی خرافات آج پھیل رہی ہے، یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. مسلمان اگر پریشان ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا، مسلمان اگر مقروض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینے کی بنا پر ہوا، مسلمان پر دوسری قوم مسلط ہوئی تو صحابہ کرام کی راہ سے روگردانی کی وجہ سے ہوئی، مسلمان حالات حاضرہ میں بم، میزائل اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو نبی کی سنت جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنایا گیا. مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے. کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. میرے بھائیوں، آج
آج لوگ کہتے ہیں کہ غیر قومیں بڑی ترقی پر ہے، غیر قومیں ترقی پر کیوں نہ ہو، جبکہ غیر قومیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپناتی جا رہی ہے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمیں تو راحت و آرام سے اتنی فرصت نہیں کہ مطالعہ کرے، ورنہ تو جدید سائنس اور سنت نبوی جیسی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ ہزاروں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، ہزاروں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ دشمن اسلام یہود و نصارہ کتنی تیزی کے ساتھ سنتوں کو اپناتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انحکوا الشوارب واعفوا اللحیہ، مونچھوں کو اچھی طرح پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام، آپس سلام کو رواج دو، مسلمانوں نے آج اسے بھی بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اعراض کر کے حب نبوی کا دعویٰ کرتے ہو، تم آقا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے اعراض کر کے حب نبوی کا دعویٰ کرتے ہو۔ آقا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس کو کہہ دو کہ میری امت کی فہرست سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محبوب آپ کا عاشق کون ہے، اے محبوب آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ دوستو، عاشق وہ نہیں جو داڑھی رکھتا ہو، بلکہ میرے محبوب کا عاشق وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ایک سنت سے پیار کرتا ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرا عاشق ہے۔ یہ داڑھی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مونچھیں کٹوانا آقا کی سنت ہے، السلام علیکم کہنا محبوب کبریا کی سنت ہے۔ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم مادر سے لے کر لحد تک کے آداب زندگی بیان کیے ہیں۔ حضور کی سنت مجھے یاد ہے، اگر مانو گے جہنم سے آزاد ہے، ورنہ آخرت برباد ہے۔ ایک عاشق صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی جن کے داڑھی کا صرف ایک بال تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بال پر مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس بال کو توڑ ڈالا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ داڑھی کا وہ بال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ان صحابی نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، ان صحابی نے پھر آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ وہ صحابی سمجھ گئے کہ محبوب باری ناراض ہو گئے ہیں، فوراً حواس باختہ ہو گئے، بڑی فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی نہ ہوئے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ داڑھی پر استورا پھروانے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زخمی کرنے والوں، نبی اور صحابہ کا رد عمل دیکھو۔ وہ صحابی فوراً قسم کھا لیے کہ رب کعبہ کی قسم اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آؤں گا جب تک داڑھی کا وہ بال اتنا ہی بڑا نہ ہو جاوے۔ ایک مدت تک جنگلوں میں روتے پھرتے رہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نہ اپنے گھر گئے۔ جب داڑھی کا وہ بال اتنا ہی بڑا ہو گیا تب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ برادران اسلام، آج ہر آدمی اپنے نظام حیات کی ہر جز پر نظر ثانی کرے۔ اگر وہ شیطانی اور دجالی نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حیات کی طرف لوٹ آئے۔ صرف ایک داڑھی رکھنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے، ہر جز کے اندر نبی کا طریقہ اتر جانا چاہیے۔ ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی تابع رسول نہیں، لاکھ عبادت کری قبول نہیں۔ ارے مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ لوگ سچائی اور امانت داری میں تمہاری مثال دیا کرتے تھے۔ جب ہندوستان دشمن انگریز کے ناپاک سائے سے پاک ہوا اور ہندوستانی آپس میں لڑنے لگے،
اس وقت مہاتما جی نے کہا تھا کہ لوگوں مذہبی اور قومی لڑائیاں بند کرو اور ابو بکر و عمر جیسا عدل و انصاف قائم کرو. تو ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ حضور یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ تب مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ اے ہنود ہند، جب تم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی تو میں کیا کروں؟ لیکن ہائے افسوس کہ آج مسلمان اتنا گر گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ جو کل تک اپنے مقدمے مسلمانوں کی عدالت میں حل کرایا کرتے تھے، آج وہ ناانصافی اور برے کاموں میں اے مسلمان تیری مثال پیش کرنے لگا ہے. میرے بھائیوں، انگلینڈ کا واقعہ ہے. ایک شخص وہاں جا کر ملازمت کرنے لگا اور اپنی مزدوری کی رقم کارخانے کے مالک کے پاس جمع کر دیتا اور کہتا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا یہ رقم تم سے وصول لوں گا. کچھ مدت کے بعد جب وہ ملازم اپنا وطن لوٹنے کا ارادہ کیا تو کارخانے کے مالک کے پاس گیا اپنی رقم وصول کرنے کے لیے، مگر کارخانے کے مالک نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میرے پاس تمہاری کوئی رقم نہیں ہے، اور اس سے کہنے لگا کہ تم مجھ پر الزام تراشی کر رہا ہے، اور اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا. اب وہ ملازم بہت پریشان ہوا. اس نے عدالتوں کا سہارا لینا چاہا، مگر اتنا انصاف کہاں کہ حقوق دلوا سکے. دوستوں، احباب اور جاننے پہچاننے والوں نے بھی اس بارے میں اس کی کچھ رہنمائی نہ کی، اور سب اس شعر کے مصداق بن گئے کہ سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تاریکی میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کسی نے اس سے بتلا دیا کہ فلاں مندر میں ایک گرو جی رہتے ہیں، اس سے جا کر شکایت کرو، وہ تمہارا حق دلوا سکتا ہے. وہ گیا اور اپنی تمام رداد بیان کی اور اپنے معاملے میں مدد طلب کی. گرو جی نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر اس کو دی اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اسے کارخانے کے مالک سے دکھا دینا اور پھر اپنی رقم کا مطالبہ کرنا. وہ گیا اور وہ پرچی جو ہی اس سے دکھائی اور اس نے اس کو پڑھا، فوراً اس کی رقم واپس کر دی. اب وہ ملازم حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ حضور، اس پرچی پر ایسی کون سی بات لکھی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے تو آپ بالکل انکار کر رہے تھے کہ میرے پاس تمہارا کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن اب کیوں اتنی آسانی سے آپ نے پیسے کو لوٹا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے فلاں، تو مسلمان کب سے ہو گیا رے؟ کسی کا لے کر رکھ لینا یہ تو مسلمان کیا کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا. مسلمانوں، سوچو آج تم تنزلی کے کس درجے پر پہنچ چکے ہو. کسی نے تمہارے حال پر افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کیا سے کیا ہو گئے تم، ابھی جاگے تھے ابھی سو گئے تم. مسلمانوں، آخر سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنی راہ بھول گئے ہیں. عذاب قبر کا خوف نہیں رہا، اللہ کے دربار میں پیشی کا یقین نہیں ہو رہا. ارے مسلمانوں، قیامت کے دن جب جہنم کی تپش کی وجہ سے تمہیں پیاس لگے گی اور تم پانی پانی پکارو گے، پھر تم حوض کوثر پر مالک کوثر شافی محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھاگو گے اور پانی طلب کرو گے. اس وقت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور یوں کہہ دیا کہ یہ میرے متبعین میں سے نہیں، تو اس وقت تم کو فرشتوں کی مار سے کون بچا سکے گا؟ اس وقت تم کو فرشتوں کے مار سے کون بچا سکے گا؟ آج جو بھی کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جتنی مصیبتیں آج پیدا ہو رہی ہے، ان سب کی جڑ آخرت کا خوف اور موت کی یاد کا نہ ہونا ہے. ورنہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو، کتنے آرام و سکون کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ہر وقت ان کے دلوں پر موت و آخرت کا خوف سوار رہا کرتا تھا. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی ہو، وہ ابو بکر جو ہر دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے والا ہو، سفر میں آپ کے ساتھ، حجر میں آپ کے ساتھ، وہ ذات جو غار کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ ذات جو حوض کوثر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، وہ شخص جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر پکارا ہو، وہ شخص جسے نبی نے صدیق کا لقب دیا ہو، اس شخص کا یہ عالم تھا کہ گھاس کا تنکا اٹھا کر یوں دعا کیا کرتا تھا کہ اے کاش کہ میں یہ ہوتا، اے کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش کہ میری والدہ نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا.
عمر پیغمبر کی دعا ہے، فاروق انتخاب خدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اختیار دیا کہ رب ذوالجلال کہتا ہے آمنہ کا لال، کر دے مجھے خوشحال، میرے گود کو مالا مال۔ یا عمر کو کلمہ پڑھا دے یا ابو جہل کو کلمہ پڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرنا آپ کا کام، قبول کر کے وفا کرنا میرا کام۔ میں ابو جہل کو کتے کی موت ماروں گا، اسے زندیق بناؤں گا، اور عمر کو تیرا وزیر و مشیر بناؤں گا، تیرا جرنیل بناؤں گا، اسے خلیفہ ثانی بناؤں گا۔ جس عمر کی تعریف اللہ نے کی ہو، جس عمر کی رائے قرآن کے مطابق ہو، جس عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہو۔ بلکہ میرے دلبر نے، سرور نے، شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس گلی جس راستے سے گزرتا ہے شیطان کی ماں مر جاتی ہے، شیطان وہ راستہ وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ قیامت تک شیطان صفت عمر کو برداشت نہیں کرے گا، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سونے کے وقت عمر کا نام اپنے دل پر لکھ کر سو جاؤ، یعنی شہادت کی انگلی سے 3 دفعہ عمر کا نام لکھ کر قبلہ رو باوضو خدا کے روبرو لگا کر خوشبو اگر سو جائے تو آج بھی عمر کے نام کا اثر ہے، عمر کا روب آج بھی باقی ہے، برا خواب نہیں آئے گا۔ اس عمر کی یہ حالت تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز کی باتیں بتلائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سوچنے لگے کہ وہ عمر جو کبھی بڑی بڑی مصیبتوں میں گھر کر نہ رویا ہو، آج کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ ان سے دریافت کیا کہ اے حذیفہ تم نبی کے رازدار ہو، میں نہیں کہتا کہ تم مجھے منافقین کے نام بتلاؤ، بس میری اتنی سی گزارش ہے، مجھے یہ بتلا دو کہ منافقین کے فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوف تھا خدا کا اور کیسی بے نفسی تھی آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے کی۔ مسلمانوں، آج بھی اگر ترقی چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہونا ہوگا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہونا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہوگا، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا پڑے گا، تب جا کر مجھے کامیابی مل سکتی ہے، تب جا کے ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر دے، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر دے، جہاں سے گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر دے، شیر خدا علی مرتضیٰ کی شان پیدا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔